اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اب چھٹے لطیفے کی طرف جاتے ہیں۔ چھٹا لطیفہ لطیفہ نفس ہے، اور لطیفہ نفس جو ہے مشائخ نے ان کا مرکز منتخب فرمایا ہوا ہے ہمارے منبت الشعر، جہاں سے ہمارے بال اگتے ہیں ماتھے میں، جہاں تک ہمارے بال آتے ہیں یہاں تک لطیفہ نفسی کو منتخب فرمایا ہوا ہے۔ اور لطیفہ نفسی کو جو فیض مل رہا ہوتا ہے، جو انوار و تجلیات کا رنگ ہے، وہ خاکی مانند ہے۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ دوسرے تمام لطائف میں اللہ رب العزت کی صفاتی تجلی ہوتی، ذاتی سلبی شان جامع کی، تو لطیفہ نفس میں کون سا فیض ملتا ہے؟ کون سے اللہ رب العزت کی کون سے صفات میں سے انہیں فیض ملتا ہے؟ تو ذرا میں آپ کو لطیفہ نفس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لطیفہ نفس ہے کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں عاد نفسک فإنہ انتصب بمعادتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ نفس سے عداوت رکھو، نفس سے دشمنی رکھو، کیونکہ نفس میری دشمنی پر کڑا ہے۔ نفس کبھی نہیں چاہتا کہ ایک بندہ اللہ کی وصل و قرب میں جائیں، دین اور شریعت پر چلے جائیں، نیک ہو جائیں، اصلاح ہو جائیں، یہ لطیفہ نفس کبھی نہیں چاہتا۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ اس بندے کو کیسے گمراہ کیا جائے، اس نفس کو کیسے دور کیا جائے۔ اور رب کائنات نے لطیفہ نفس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنی رب کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی، تو فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور اب میرے جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں ہمارے عام اصطلاح میں ہم اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ جو ہے نا، وہ نفس اعلی تناسل کو کہتے ہیں۔ اب یہ بھی حق بجانب ہے کہ نفس اعلی تناسل کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہی کی خواہشات ہوتی ہیں نا، برائی کی طرف جانے کے لیے استعمال ہی یہ اعلی تناسل ہی کیا جاتا ہے، لیکن اکیلے اس کو نفس نہیں کہا جائے، کیونکہ یہ نفس ہی کی تحریک کی وجہ سے اعلی تناسل جو ہے ہمارا انتشار میں آ جاتا ہے، بلکہ ہر برائی کی طرف لے کے جانے والا ہمارا لطیفہ نفس ہی ہوتا ہے۔ اب نفس کی اقسام آپ سماعت فرمائیں کہ نفس کتنے قسم کا ہے۔ آپ نے سورہ یوسف پڑھا ہوگا، سورہ یوسف میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، اور زلیخا کا ایک واقعہ آتا ہے، تو اس میں سے ایک آیت شریف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ مفسرین کا اختلاف ہے اس میں، زیادہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قول زلیخا کا ہے، کہ زلیخا نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی نفس کی پاکی بیان نہیں کرتی، کیونکہ نفس جو ہے وہ برائی پر امر کر دینے والی ہے۔ اور کچھ مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قول ہے، لیکن ہم یوسف علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہے، اسی لیے ہم ان کو کسی برائی یا کسی بھی گناہ کا شائبہ تک ان کی شان میں ہم نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اغلب قول یہ ہے کہ یہ زلیخا کا قول تھا کہ جنہوں نے یہ قول کیا۔ بہرحال ہم اس سے استنباط کرتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں نفس کی اقسام ہے، پہلا قسم امارۃ بالسوء ہے، برائی پر امر کر دینے والی۔ اب یہ نفس برائی پر امر کرتا ہے، یہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برے کاموں، برے افعال، دین سے دوری، شریعت سے دوری، اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت سے دوری، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو دور کر لیں۔ اب ہوتا یہ ہے مشائخ نے ان کا علاج دریافت کیا ہوا ہے کہ اس نفس کو ذکر اور توجہ کی وجہ سے، شیخ کامل مکمل کی توجہ کی وجہ سے اس پر توجہ کی جاتی ہے، اور اسے ذکر دیا جاتا ہے کہ تم یہ ذکر کر لو، فلہٰذا وہ جب ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے اس نفس کی پوزیشن اور حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ نفس جو ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کی معنی ہے ملامت کر دینے والی۔ اب جب برائی پہ جاتا ہے نا، تو برائی کرتے ہیں تو اس کے بعد اسے آٹومیٹکلی پریشانی ہو جاتی ہے، پشیمانی ہو جاتی ہے، ندامت ہو جاتی ہے، بھئی میں نے غلط کیا ہے۔ کر تو لیتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد یہ پھر ان کو کیا ہوتا ہے، یہ اس پہ برائی جو کرتے ہیں اس پر پھر یہ ملامت بھی کر دیتے ہیں، لوامہ۔
ہم کہتے ہیں ضمیر جاگ اٹھا فلاں بندے کی، ضمیر نہیں جاگ اٹھتا، ضمیر سے مراد یہ لطیفہ نفس ہے، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں۔ اب پھر شیخ کامل مکمل ان کو توجہات سے نوازتے ہیں، اور توجہات کے بعد ان کو ذکر کی بھی تلقین کرتے ہیں، کثرت سے ذکر کر لیا کرو۔ جب وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اب یہ نفس ان کا ملہمہ بن جاتا ہے۔ ملہمہ کی معنی ان کو الہام کی جاتی ہے، کہ مومن کو الہام کی جاتی ہے اچھائی، نیکی، فلاح، بہبود، شریعت، طریقات، ان پر وہ سو رہے ہوں گے، لیکن اسے اچانک جاگ آ جاتی ہے کہ بھی نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھو۔ اس کو کہتے ہیں الہام، ان کو الہام کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے وحی، انبیاء کو وحی ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا استفت قلبک ولو افتاک المفتون، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی قلب سے فتویٰ لو، اگر کہ تجھے سارے مفتی بھی قول فتویٰ دے دے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے قلب سے پوچھنا ہے۔ ارے ہر عام بندے کی قلب نہیں، جن کا قلب کم از کم ملہمہ تو ہونا، جس کا نفس ملہمہ ہو جائے، ان سے یار جس میں علت موجود ہو، جس میں کوئی تکلیف موجود ہو اور جس کا قلب غافل ہی ہو، وہ اپنے قلب سے پوچھیں گے تو انہیں غفلت ہی کی نشاندہی کر دیں گے نا۔ تو فلہذا تیسری قسم جو ہے وہ ملہمہ ہے، اسے الہام کیا جاتا ہے۔ پھر شیخ کامل مکمل اس نفس کو توجہ کرتے ہیں اور توجہات سے نوازنے کے بعد ان کو ذکر تلقین فرماتا ہے کہ ذکر کثرت سے کر لیا کرو۔ پھر ان کی برکات سے، ذکر کی برکات اور توجہ کی برکات سے ان کا نفس جو ہے وہ مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر اطمینان میں آ جاتا ہے۔ جب وہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو، کوئی حضور کا حکم احکام مانے اور دین پر چلے تو اسے اطمینان اور سکون مل جاتی ہے۔ رب نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب جمع ہے قلب کا، اور ان ساروں کو قلوب ہی کہا جاتا ہے۔ تو انہیں جب دین اور شریعت پر عمل کرتے ہیں تو پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان مل جاتا ہے۔ پھر شیخ کامل مکمل اسے توجہ سے نمازتے ہیں اور ذکر کی کثرت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمائے زیادہ ذکر کر لیا کرو لطیفہ نفسی میں، تو پھر ان کا لطیفہ نفس جو ہے وہ راضیہ بن جاتا ہے۔ راضیہ کی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ رب سے راضی ہوتا ہے ہر حال میں، اور رب کی ہر حال میں ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ فی السراء والضراء، یہ خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رب کی طرف سے بندے کو مل جاتا ہے نا، محبوب سے جو کچھ بھی مل جائے وہ محبوب ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں رب نے مجھ پر بیماری نازل فرمائی، رب نے مصیبت نازل فرمائی، رب نے میرے حالت پہ اچھائی کا حکم فرمایا، رب نے مجھے یہ عمل عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں سب کچھ رب کی طرف سے ہے، اس لیے مجھے اطمینان اور سکون ہے اس پر۔ تو رب کی ذکر پر ان کے اطمینان مل، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ کے بعد لفظ راضیہ۔ اب یہ نفس راضیہ ہے، بس رب سے راضی ہر حال میں۔ پھر شیخ کامل مکمل کی توجہات سے ان کو نوازتے ہیں، اور نوازنے کے بعد ان کی نفس جو ہے وہ مرضیہ بن جاتا ہے۔ پہلے یہ رب سے راضی، اب رب اس بندے سے راضی ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ بندے تو اس طرح کام کر کہ ہر کام سے پہلے رب تجھ سے پوچھے کہ بندے بتا تیری مرضی کیا ہے۔ تو اللہ کریم ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہ نفس کا چھٹا قسم ہے، اس کو کہتے ہیں مرضیہ۔ اور پھر شیخ کامل مکمل اسے توجہات سے نوازتے ہیں، اور نوازنے کے بعد پھر ان کا نفس جو ہے وہ کاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن ڈریے، سوچئے، ہمیشہ خیال میں رہیے کہ امام ربانی مجرب ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نفس ہر چند کے مطمئن نہ گردد، الصفات خود باز نہ گردد۔ فرماتے ہیں نفس جتنا بھی مطمئن ہو جائے نا تو اپنی صفات کبھی کبھی وہ نکال ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا ہوا ہے، لیکن اگر نفس راضیہ ہو اور مرضیہ ہو اور پھر کاملہ ہو جائے نا تو پھر بندے کی کچھ بچت ہو سکتی ہے۔ فلہٰذا اس پر مغرور نہ رہیے گا کہ میرا نفس جو ہے وہ ذاکر ہو گیا ہے اور ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد پھر وہ اب ان ساری رذائل سے خالی ہو گیا، نہیں، ان کی رذائل ابھی موجود ہے۔ تو یہ 7 قسم مشائخ نے لطیفہ نفسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ یہ 7 قسم ہے لطیفہ نفسی کی، جس میں سے پہلا جو ہے وہ نفس امارۃ بالسوء، امارہ، پھر لوامہ،
پھر ملہمہ، اس کے بعد مطمئنہ، پھر راضیہ، پھر مرضیہ، اور پھر اس کے بعد کاملہ۔ یہ 7 قسم کے نفس کو اللہ رب العزت نے بندوں کی 7 مراتب نفس کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔